بہت سے تنظیمی اور اسراری مل جائیں گے جو خمینی ملعون کی تعریفیں کریں گے، اس کو آیت اللہ کہیں گے، مین آف دی گاڈ کہیں گے، نعوذ باللہ۔ جو خمینی جس نے الحکومہ الاسلامیہ جس نے کتاب لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر ایسی جو کبھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، قرآن کے خلاف اس نے لکھا ہے، صحابہ کے خلاف، امہات المومنین کے خلاف اس نے جو اس کتاب کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہے، اور اس خمینی کو یہ لوگ آیت اللہ کہتے ہیں، اس خمینی کو ملعون کو یہ لوگ جو ہے مین آف دی گاڈ کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس خبیث انسان کو جو کہتا تھا کہ یہ عراق جو ہے ہمارے سامنے جو ہے روڑا ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، ہم تو جو ہے حرمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو سامنے سے ہٹ جائے گا تو ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ حرمین ہے، مکہ اور مدینہ ہے، جب ہم اس پر قبضہ کریں گے تو پھر سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جو ہے ابو بکر و عمر کو اور عائشہ کو وہاں قبر سے نکالیں گے اور سولی دیں گے، سزائیں دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جی ہاں، وہ یہ خبیث عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ گھٹیا جو ہے وہ ارادہ رکھتے ہیں، وہ ایسا کریں گے، اور یہ بھی وہ اپنا جو ہے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا جو بھگوڑا جو ہے، جس کو یہ لوگ اپنا امام اور مہدی مانتے ہیں، جو کہیں غار میں جس کو چھپائے ہوئے ہیں اور ہر سال انتظار کرتے ہیں، یہودیوں کی طرح سے یہ بھی جو ہے انتظار کرتے ہیں ایک جو ہے غیر معروف مجہول انسان کے بارے میں، کہ وہ آئے گا اور اس کا بھی سب سے پہلا کام یہی ہوگا، وہ جو ہے جو خانہ کعبہ کے جو متولی ہوں گے اور جو مکہ مدینہ کے سرپرست ہوں گے، اس کی جو سرپرستی کریں گے، ان کو وہاں پر قتل عام کریں گے، نعوذ باللہ۔ ان کا جو ہے بھگوڑا جو امام آئے گا، مہدی آئے گا، وہ وہاں پہ قتل عام مچائے گا، سب کو مارے گا، اور ابو بکر عمر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو نکال کر کے سولی دے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ایسے خبیث عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ واقعہ میں سمجھتا ہوں 2002 کا یا 3 کا ہے، جمعہ کا دن تھا، مسجد نبوی کے اندر شیخ علی حذیفی حفظہ اللہ اس وقت جو ہے وہ خطیب تھے، خطبہ دے رہے تھے، اور ایران سے جو ہے وہاں کا وزیر خارجہ تھا یا کون تھا، علی رفسنجانی وزیر خارجہ تھا شاید، وہ آیا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو قبر کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد جب ابو بکر عمر کی قبر پہ پہنچا تو وہاں پر اس نے تھوک دیا، اس پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ علی حذیفی حفظہ اللہ جو تھے اس وقت خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس صبح کو شاید اس نے ایسی غلیظ حرکت اس نے کی تھی، اس خبیث نے، علی رفسنجانی نے۔ تو اس خبیث انسان کی وجہ سے اس کو تو بہرحال وہ جو ہے سیاسی آدمی تھا، پروٹیکشن میں تھا، سفیر تھا وہ ایک طرح سے، تو اس کو تو وہاں سے لے گئے، لیکن اس کے خلاف عوام میں جو جوش آیا، سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد شیخ حذیفی حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا تو ان کے ہاتھ میں جو ورقہ تھا اس کو پھینک دیا، اور اس کے بعد رافضیوں کے خلاف بولے، ان کے عقیدے کو کھول کے بیان کیا، یہی ساری چیزیں بیان کی انہوں نے، خمینی کے عقیدے کو اور اس کے جو ہے غلیظ جو ہے پلاننگ کو بیان کیا کہ یہ جو ہے اہل سنت کے خلاف کیا چاہتے ہیں، ان کا جو ہے حوصلہ کیا ہے اہل سنت کے خلاف، کہ یہ سارے اہل سنت کو قتل کرنے کو یہ جائز سمجھتے ہیں، ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے خلاف یہ کتنی جو ہے بدترین گستاخ ہیں، ساری چیزیں انہوں نے، وہ ورقہ جو موضوع جو جمعہ کا خطبہ جو لکھ کر کے لائے تھے وہ سب پھینک دیا انہوں نے، کیونکہ وہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں تھا، ان کو الگ خطبہ دینا تھا۔ تو انہوں نے شیعوں کی خباثت کو اور ان کے جو ہے غلیظ عقائد کو بیان کیا، صحابہ کے تعلق سے ان کے کیا عقیدے ہیں، امہات المومنین کے تعلق سے، اور اہل بیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تعلق سے، اور مدینہ اور مکہ والوں کے تعلق سے، اور عام مسلمانوں کے تعلق سے ان خبیثوں کا کیا عقیدہ ہے، کھل کر کے بیان کیا۔ میں بھی جو ہے اس دن جو ہے جمعہ کے دن وہاں مسجد نبوی میں تھا، میں کہتا ہوں کہ سارے لوگ جو ہے مسجد کے اندر کھڑے ہو گئے اور نعرہ لگانے لگے، جہاد کا نعرہ لگانے لگے، اور شیعوں کے خلاف جو ہے نعرہ لگانے لگے، سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ بہرحال کسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا، سارے لوگ خاموش ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے بڑے خبیث ہوتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ ان کی خباثت ہے، آپ کی قبر کے تعلق سے، کہ یہ لوگ جو ہے دیکھنا گوارا نہیں کرتے کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے۔ جی ہاں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے دونوں سے، تو وہ اس کی وجہ سے ہیں، خبیثوں سے تھوڑی محبت کرتے تھے کہ جو ہے ان ایرانی خبیثوں سے جو صحابہ کا نہ ہوئے تو وہ مسلمانوں کا کیسے ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، اس میں جو ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے آپ اگر رافضیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا کیا عقیدہ ہے، وہ یہ لوگ گالی تک دیتے ہیں، نمازوں میں لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آخر اس کو عبادت کہیں گے جس کے اندر جو ہے صحابہ پر لعن طعن کیا جائے؟
نبی کے سچے مخلص دوستوں پر، ساتھیوں پر، صحابہ پر لعن طعن کیا جائے؟ جی ہاں، ایک بدترین قوم بستی ہے اس دھرتی پر، بوجھ ہے، جن کو روافض کہتے ہیں، جن کو شیعہ کہتے ہیں۔ بدترین جو ہے مخلوق ہے اس سرزمین پر، اور تعجب ہے کہ اس بدترین قوم کے ساتھی جو ہے اہل سنت کا لبادہ اوڑھنے والے کچھ لوگ بھی بنے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سے بھی بدترین ہے جو ان روافض کا جو ہے ساتھ دیتے ہیں، ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی۔ جی ہاں، یہ جو خمینی ملعون تھا، جس نے بغاوت کر کے ڈکٹیٹرشپ قائم کی، سنیوں کا جینا حرام کر دیا، اور جو حقیقی مسلمان ہیں تہران کے اندر اس نے پابندی لگا دی کہ کوئی یہاں پر اپنی جو ہے مسجد عبادت کے لیے نہیں بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ مودودی جماعت والے اور اخوانی حسن بننا کی جماعت والے، سید قطب کے ماننے والے جو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ویسا ہے۔ یہ باقاعدہ حقیقت ہے کہ تہران کے اندر پرانے زمانے سے جو مسجدیں تھیں ان پر تالا لگا ہوا ہے، اور نئی مسجدوں کے بنانے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، عیسائیوں کی ہیں، سکھوں کی ہیں، ہندوؤں کی ہیں، سب کی ہیں، اور سب کو کھلی آزادی ہے عبادت کرنے کی، لیکن اصلی جو مسلمان ہیں مسلمانوں کی اجازت نہیں ہے۔ جو سفراء ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کے، مسلم ممالک کے، وہ لوگ جمعہ جماعت وغیرہ کہاں کرتے ہیں؟ سعودی کے سفارت خانے میں کرتے ہیں، یا اگر تعلقات صحیح نہیں رہتے ہیں تو پھر جو ہے اردن کے سفارت خانے میں وہاں نماز پڑھتے ہیں لوگ جماعت کے ساتھ، جتنے سفراء ہوتے ہیں۔ مسجدوں میں ان کو جو ہے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی ہاں، جبکہ ایسا کوئی ملک نہیں، کافر ملک جو ہوگا وہ بھی جو ہے مسجد بنانے کی اجازت دیتا ہے، کھلی چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ کافروں سے بھی بدتر ہیں کہ مسلمانوں کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور بہت سے مودودی پرست آپ کو مل جائیں گے جو ایران کی تعریف کریں گے، خمینی کی تعریف کریں گے۔ جی ہاں،